میں آج سب دوستوں کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ اس وقت کافی میڈیا پہ کچھ ایسا ایشو ٹیک اپ کیا ہوا ہے جس کی جو گراؤنڈ پہ اس قسم کی سچویشن نہیں ہے، حالات نہیں ہے، جس طرح ایک پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے یا اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ جس طرح بہت زیادہ جو شوگر ہے جس کو چینی کہتے ہیں اس میں کوئی شاید کوئی بہت ایشو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے، اس کی سپلائی کا مسئلہ ہے یا اس کی پرائسز کا بھی مسئلہ ہے۔ تو ایک بار بار بات ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ کی اور پھر امپورٹ کی، اس پہ بھی اور میں سمجھتا ہوں کچھ اکثر میں نے بات کی ہے جہاں مجھے موقع ملا ہے، جہاں کویشچن ہوا ہے کہ کچھ فیکٹس کے جو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتے۔ کوئی ایک چیز ہوئی کہ جی ایکسپورٹ ہو گئی اور پھر امپورٹ کی جب بات کی تو اس سے ایک چیز لے کے چل پڑے۔ تو ایکچولی میں آپ کو تھوڑا سا فیکٹس پہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ہسٹری جو ہے شوگر کی وہ اس طرح کی ہے کہ پچھلے 10 سال میں بھی آپ دیکھیں گے تو سوائے 1-2 سال چھوڑ کے اسی ٹائم بہت ایکسپورٹ ہوتی رہی۔ یہ 10 سال کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں پھر امپورٹ بھی ہوتی رہی۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن ایک ٹریڈیشنلی 1992 سے میں نے ہسٹری دیکھی ہے، اس کا ایک ایشو ایک خاص موسم ہوتا ہے، جس طرح برسات میں میٹرک باہر آتے ہیں تو ایک خاص موسم ہوتا ہے جس میں چینی کی بات کی جاتی ہے۔ چینی کتنی ضروری ہے یا کتنی ضروری نہیں، یا ہمارے فوڈ باسکٹ میں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے۔ فوڈ باسکٹ جو ایک ہاؤس ہولڈ میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک ضروری چیز ہے کھانے کے لیے۔ تو اس جو ہمارا پچھلا سال تھا اس وقت جب میں نے، کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس میں سارے کچھ منسٹر ہیں، کچھ فیڈرل سیکرٹریز ہیں، کچھ باقی اسٹیک ہولڈر ہیں اور پروونشل گورنمنٹس بھی ہیں۔ اس میں 4 پروونشل گورنمنٹس کے کین کمشنر یا سیکرٹری ایگریکلچر ہوتے ہیں۔ تو وہاں کو فیصلہ ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ ایکسپورٹ یا امپورٹ کس طرح کرنی چاہیے، اسٹاک کا دیکھتے ہیں، ڈاٹا دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سال جب ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت ہمارے پاس 8 لاکھ اوپننگ جو اسٹاک تھا پڑا ہوا تھا، 8 لاکھ، اور جو پروڈکشن ہوئی پچھلے سال جو کرشنگ سیزن تھا اس میں 6.8 ملین جو ٹن ہے وہ پروڈکشن ہوئی، میٹرک ٹن جو ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارے پاس 7.6 جو تھی وہ شوگر پڑی ہوئی تھی، 7.6 ملین میٹرک ٹن۔ تو یہ اس میں کلیئر ہو گئے آپ کوانٹٹی پہ۔ تو اس پہ ہماری کنزمپشن جو ہے وہ 6.3 تھی، اور اس پہ جو ہمارے پاس سرپلس تھا وہ 13 لاکھ پڑا ہوا تھا، 1.3 ملین میٹرک ٹن، جس کا بہت زیادہ گلٹ تھا، اور اس پہ کوئی نہ سسٹین کوئی کر سکتی تھی انڈسٹری، نہ فارمر کو آئندہ جو کراپ اس سیزن میں آنی تھی اس کی کوئی پرائس بھی ملتی ہے ان کو۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت لمبا پروسیس ہے، سارے ڈیٹا کلیئر کیا، سارا پتہ کیا FBR سے، جتنے بھی سسٹم ہمارے ان سے پتہ کیا، تو انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ 7.6 ہے۔ اور اس میں ہم نے بتدریج ہم نے اس کو اجازت دی، لیکن جب شروع سے ہمیں یہ ریکویسٹ آئی کہ ہمیں اجازت دی جائے انڈسٹری کی طرف سے، تو اس وقت $750 تھا اس کا ریٹ پر ٹن۔ اور جب پرائم منسٹر صاحب اس پہ راضی نہیں تھے، نہ وہ اس کو اپروو کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ واقعی آنے والے سالوں میں، آنے والے جو دن گزر رہے تھے اس میں بہت زیادہ انڈسٹری کی جو پرائس تھی، اس وقت جب انہوں نے ایکسپورٹ کی وہ مانگی اجازت، وہ 138 روپے تھی، اور 138 روپے سے یہ جنرلی ہوتا ہے کہ جب ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کی پرائس شوگر کی بڑھتی ہے، کیونکہ 138 وہ کہتے تھے جی ہمارے لیے یہ پرافٹ نہیں ہے، اور ہماری
جو بینک کرپٹ ہو جائیں گی, ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں لوگوں بینکوں سے, تو اگلے سال کراپ پہ ہی فرق پڑے گا. لیکن فائنلی جب فیصلہ ہوا تو 138 میں +2 ان کو اجازت دی کہ آپ 140 روپے ایکس مل بیچیں گے, اور ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ ریٹیل 145.15 پہ یہ بکے گی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اس میں 8 سے 10 روپے کا جو اس میں پروسیس ہے. اگر ایکس مل سے خریدیں, ایک ڈیلر خریدتا ہے, وہ پھر آگے جا کیری کرتا ہے, پھر آگے وہ تھوڑا پروفٹ رکھتا ہے, پھر آگے کرانہ تک پہنچتے وہ بھی 1-1.5 روپیہ رکھتے ہوں گے. تو جنرلی ٹریڈیشنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 سے 10 روپے کا ایکس مل کا اور اس کا فرق ہوتا ہے. بہرحال پرائم منسٹر صاحب کا یہ حکم تھا, بادل نخاس تھا ان کو, جب سب نے کہا کہ یہ سچویشن ہے, تو اس میں ہم نے, ہمارا تو ایڈوائزری رول ہے, تو اس کے ہم نے جب اپروول فائنلی ہوئی, وہ ECC میں جاتی ہے, پھر کیبنٹ میں جاتی ہے, ساری ڈسکشن ہوتی ہے, سارے ادھر وہاں پریزنٹیشن ہوتی ہے. تو جب اپروول ہوئی تو 138 سے اگر پرائس بڑھتی, اس کا یہ امپیکٹ آیا کہ وہ ڈکلائن شروع ہوگی, ڈاؤن ورڈ سلائڈ آئی. 138 ایکسپورٹ کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 138, 136, 134, 132 اور اینڈ اپ ہوئی 119 پہ کریش کر گئی. یہ اس بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کریش کا کہا تھا کہ پرائس مارکیٹ کریش کر گئی, 119 ہو گئی, اور ایکسپورٹ بھی ہوئی. اور ایکسپورٹ جو ہوئی وہ اکتوبر میں ہوئی ہے, جا کے یہ ذرا نوٹ کریں, اکتوبر میں ہوئی ہے, اور اس کے 20 دن بعد کرشنگ سیزن شروع ہونا تھا. 15 نومبر کو کرشنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو بالکل ہی یہ تھا, لیکن اس کے باوجود 5 لاکھ ایک ریزرو ہم نے رکھا, بفر سٹاک رکھ لیا اگلے سال کے لیے, 5 لاکھ ٹن. اور وہ انہوں نے, ان کی یہ تھا ڈیمانڈ کہ یہ گورنمنٹ خریدے, اس کے ہم جو اپنے پیسے بلاک کیوں کریں, یہ گورنمنٹ اپنا TCP کو کہے یا کسی کو لے کے رکھ لے. ہم نے تو بینکوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے اس پہ اپنا ٹول استعمال کر کے نہیں کہا کہ آپ رکھیں گے. وہ ہماری کسٹڈی میں رہی اور رہی ملوں میں. اور اس کے بعد جو ہم نے دی ایکسپورٹ کی اجازت, تو اس وقت یہ 119 تھی, اور یہ چلتی رہی پرائس. آپ کو اگر یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ رمضان شریف میں بھی 130 روپیہ یہ ملتی رہی. if you people remember this fact کہ 130 روپے رمضان شریف میں 30 اپریل تک ملتی رہی. اور اس پہ یہی تھا کہ کراپ بھی آ گئی, کرشنگ بھی شروع ہو گئی. جو کراپ کی پروجیکشن تھی وہ یہ تھا کہ 2% آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا, 2% پچھلے سال سے, وہ مجھے دکھائیں ذرا کہ 111 کتنا تھا, 78, اور جو پچھلے سال تھا, ہاں یہ تھا 11 جو تھی, جو ایریا تھا وہ کم ہو کے اس میں کم ہو گیا, پچھلے سال زیادہ ہو گیا. ہاں یہ تھا 23-24 میں 1180 تھا. یہ ایریا ہی لکھا ہوا ہے, MHA پتہ نہیں ملین ہیکٹر ایک کیا ہوتا ہے, 1180 MHA, اور 24-25 میں ہوا 1194. یہ زیادہ تھا, سمجھ آ گئی ہے کہ 1184 80 کی بجائے 1194 ہو گیا. وہ کہتے ہیں 1 پوائنٹ سمتھنگ 2% کے قریب آتا تھا, اور ییلڈ بھی اچھی تھی. انہوں نے کہا جی اس سال جو ہے پروجیکشن تھی اس کے مطابق تھا یہ 7 ملین کے قریب ہوگا, 7 ملین میٹرک ٹن پروڈکشن ہوگی ہماری اس سال, یہ جو سال جا رہا ہے کرنٹ. لیکن جب میچیور ہوئی کراپ تو اس میں جو کلائمیٹ چینج آئی, موسمیاتی تبدیلی جو کہتے ہیں, جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ایگریکلچر سیکٹر پہ ہو رہا ہے. ڈکلائن ہے ایگریکلچر سیکٹر میں سارے کراپ پہ, جتنی کراپ ہیں, اور ناٹ ان پاکستان, گلوبلی آپ ڈاٹا اٹھائیں, تمام دنیا میں کراپ
اس میں ڈاؤن ورڈ گیا، ڈکلائن آئی ہے اس میں. اور ہمارے بھی چاہے وہ میز تھی، چاہے وہ ویٹ تھا، چاہے جو بھی تھی اس میں پروڈکشن کم ہوئی. اسی طرح اس کا بھی جب ہیٹ آئی تو اس کی ییلڈ کم ہو گئی، اور اس کے کنٹینٹس جو تھے سیکروز جو کہتے ہیں اس میں جو رس تھا وہ بھی ہیٹ کی وجہ سے کم ہوا. یہ جب پتہ چلتا ہے ہمیں پروڈکشن کا جنوری میں جب ہم نے دیکھا کہ دسمبر میں بھی یہ کم ہوئی ہے پچھلے سال سے، اور اس سال بھی کم ہوئی ہے جنوری میں بھی، تو پرائم منسٹر صاحب کو جب بتایا تو انہوں نے کہا فوراً جو ایکسپورٹ باقی نہیں ہوئی وہ روک دیں، اور وہ 40,000 کے قریب اس وقت روک دی اینڈ آف جنوری. جب 30 اپریل کو یہ ختم ہوتا ہے سارا سیزن، 30 اپریل کو ہی ہوتا ہے نا کریم صاحب، 30 اپریل کو یہ کلوز ہوتا ہے سیزن، وہ پروڈکشن ہوئی 5.8 میٹرک ٹن. 1 ملین جو ہماری پچھلا سال تھا اس سے بھی کم ہوگی، حالانکہ ایریا زیادہ تھا. جو ایسٹیمیٹ تھا وہ 7 ملین کا تھا، 70 لاکھ میٹرک ٹن کا. اس سے اب ہم نے رکھی ہوئی تھی، ہمارے پاس 5 لاکھ تھا جو رکھا ہوا تھا ایسی بفر سٹاک یا ریزرو سٹاک، اسٹریٹجک ریزرو کہہ لیں، اس کی 6.3 ہوگی. اب 6.3 جو ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. سٹاک از انف. اب اس وقت ہمارے پاس 20 لاکھ پڑی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے نا جی، 1.9 20 لاکھ پڑی ہوئی ہے، اور 20 لاکھ ہمیں 3 مہینے کے لیے چاہیے. 3 مہینے کے لیے جو ہماری کنزمپشن ہے 5,40,000 ہے، ملٹیپلائی 3 کر لیں تو ہمارے پاس سرپلس ہے. 2-3 لاکھ ہوگا، ہاں باقی 16.5 لاکھ ہماری ضرورت ہے اور باقی سرپلس ہے. لیکن یہ ہیں جو مل اونر ہیں یا کچھ، کیونکہ تھوڑا سا ٹائٹ تھی، تو جو مڈل مین ہیں، جو ڈیلر ہیں، جو سٹے باز ہیں یا ہولڈر ہیں، سٹاکیے ہیں، یا جس کو ہولڈر آپ ذخیرہ اندوزی والے، وہ ڈیلر جو بہت جگہ اکبری منڈی میں ہیں، دائیں بائیں، انہوں نے مینیپولیٹ کیا تو پرائس آ کے یہ بڑھنی شروع ہو گئی. لیکن فائنلی ان کے ساتھ بادشاہت کی، اور گنے کو جو پرائس ملی ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے اس سال، اس وجہ سے کہ 4,500 سے 700 روپے تک انہوں نے گنا خریدا، جو پچھلے سال 350 تک تھا. اور ان کی نیچرلی 450 سے 700 کراپ، گنے والوں کو تو گروڑ کو تو بہت فائدہ ہوا، جیسے اور چیزوں پہ انہوں نے پیسے انویسٹ کیے، اور اس فصل پہ بھی آئندہ بھی انشاءاللہ جو اگلا سال آئے گا وہ بہتری کی طرف جائے گا. تو کلائمیٹ چینج کا بھی انہوں نے کچھ کیا ہے، اس کو پیٹرن چینج کیا جو گروور ہیں، تو اس پہ اس وجہ سے انہوں نے پرائس بڑھانی شروع کر دی. جب پرائس بڑھانی شروع کر دی تو ہم نے ان سے بات چیت کی کہ بھائی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں. تو اب ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہم نے کیا کہ آپ ایکس میل 165 ان کی کاسٹ وغیرہ دے کے 165 کریں گے، اور ریٹیل جو ہے وہ 8+8 کر کے 173 کی. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں کچھ تھوڑے پرابلم آ رہے تھے، جس کو ہم نے کل پرسوں سے جو ہم نے سسٹم پلیس کیا ہے، وہ جو گورنمنٹ نے ایکشن کیے ہیں، جو ریٹیلر پہ کیے ہیں یا ہولڈرز پہ کیے ہیں، یہ میں بتاؤں بڑے سخت ایکشن ہوئے ہیں، اور مل اونرز کو بھی تھوڑا ٹائٹ کیا ہے. تو اس سے جو ہم نے سسٹم پلیس کیا ہے وہ آرگنائز یا سیٹل ہوتے ہیں، یا ابھی جو پلیس کیا ہے اس کو انشاءاللہ آج اس کے جو رپورٹ ہے ہماری، اس پہ 1 or 2 پلیسز چھوڑ کے 173 ریٹیل ہے، ایک جگہ تو 172 بھی ہے، میں نے پڑھی ہے ساری رپورٹ، 172 بھی ہے. اور اس پہ جو ہمارا ایکس میل ہے وہ 100% 165 پہ جا رہے ہیں. کچھ کیونکہ کچھ ہر ڈسٹرکٹ کو ہم نے ملیں اٹیچ کی ہیں، الاٹ کی ہیں، تو کچھ کیونکہ ملیں زیادہ ساؤتھ کی طرف ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ دور دور ہیں، جیسا کے پی کے ہیں، ان کو کیری بہت زیادہ پڑتا ہے. جب اکبری منڈی سے پہلے لیتے تھے تو تھوڑا سا ادھر فرق ہوتا تھا. تو ابھی کوئی رحیم یار خان سے لے رہا ہے گجرانوالے والا، کوئی پنڈی والا بہت دور سے لے رہا ہے. ہم نے کوشش کی ہے جو نزدیک ہیں، لیکن ملیں تو وہی ہیں، سینٹرل پنجاب میں تھوڑی سی ہیں، یا زیادہ ساؤتھ میں ہیں یا سندھ میں ہیں، تو اس سے تھوڑا کیریج کی وجہ سے کہیں فلکچویشن ہے. تو یہ چینی میں سمجھتا ہوں، باقی جو ہم کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے، میں نے آتے ہوئے کہا تھا یہ ذرا چیک کریں ہمارے ہے کیا ہے ادھر ادھر جو چینی کی پرائس ہے منڈی کی. آج صبح کی انڈیا کی 150 روپے ہے منڈی کی قیمت. منڈی سمجھ لیں کہ جس طرح اکبری منڈی ہے یا آگے انہوں نے لے کے جانا ہے، 10 روپے فرق پڑتا ہے جتنا ہے.
جی مریض کی منڈی نہیں چینی کی شوگر، وہ رائس چاولوں کی منڈی ضرور ہے. تو یہ انڈیا کی میں بتا رہا ہوں. بنگلہ دیش میں نہیں ہمارے، ہم نے اپنے روپیز میں کمپیئر کر رہے ہیں نا. 150 ان کی منڈی کی ہے، بنگلہ دیش کی 187 ہے. ہمارے روپیز میں بات کر رہا ہوں، اس کو کمپیئر کریں پاک روپیز. اور افغانستان میں 173 ہے. اس طرح ایران میں 250 ہے اور پاکستان میں 173 ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مور اور لیس اسی طرح چل رہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. میری صرف ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی کہ روز میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں جس طرح کسی جگہ سے کوئی چیز، کوئی دیکھیں کسی گاؤں میں، کسی اور جگہ، کسی بڑے سٹور پہ کچھ، وہ اگر پہلے بھی جب 119 تھی تو الفتح وغیرہ پہ تو 150 یا کس طرح مل رہی تھی، یا آپ ان کو پتہ ہی ہوگا ان سٹوروں کا، یا میٹرو پہ، یا کس طرح یہ پیکنگ کرتے ہیں، تھوڑی کرتے ہیں، لیٹ لیتی ہے. تو کہنے کا مقصد، اور ہماری ایوریج 3 کلو سے 5 کلو ہے ہاؤس ہولڈ کی، میں بتا رہا ہوں. یہ بالکل 3 کلو سے 5 کلو. تو چینی اویلیبل بھی ہے، پرائس بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، رینج میں ہے، کوئی اتنا بجٹ بھی ایک عام آدمی کے بجٹ فرق نہیں پڑ رہا. اب میں رات ایک فائنانس منسٹر کی بات سن رہا تھا. انہوں نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ ایکسپورٹ جو ہے انہوں نے سستی کر دی اور مہنگی امپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے 400 ملین $550 پہ ایکسپورٹ کی. 400 ملین ہم نے کمائے ہیں اس سے، $402 ملین. اور اگر ہم 750 پہ اس وقت فیصلہ کرتے تو یہ 800 یا 900 ہمیں مل جاتی اس وقت جو پرائسز تھی. وہ لیٹ ہوا، ٹھیک ہے، نہیں فیصلہ کر سکے اسی گو میں. تو ابھی وہ دوسرا بات کر رہے تھے جی، اب دیکھیں نا یہ امپورٹ کر رہے ہیں، تو جب امپورٹ کریں گے تو وہ کراپ فارمر کو پیسے نہیں ملیں گے. بھائی وہ تو نومبر میں جا کے ہونا ہے، امپورٹ تو ہم ابھی سپٹمبر میں کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہم نے 7.5 لاکھ میٹرک ٹن ایکسپورٹ کیا ہم نے، اور امپورٹ ہم کر رہے ہیں میکسیمم. ہم 5 کی اجازت ہے ہم نے لی ہوئی، 5 لاکھ کی، لیکن امپورٹ ہم میکسیمم کریں گے 3 لاکھ، لیکن 5 لاکھ کی ہے. اور اس پہ ہم $150 ملین خرچ کریں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں، لینڈڈ اس کی جو پرائس ہے وہ اس طرح ہم نے رکھی ہے تاکہ آ کے ہمیں اس کو پرائس اسٹیبلائز کر سکے. اس طرح کی باتیں نہ کریں. وہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کی جو انڈسٹری ہے اس میں کتنی چینی استعمال ہوتی ہے؟ کسی وقت سوال تو ان سے کریں نا کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں کتنی چینی استعمال ہوتی ہے، اور اس میں اگر $1 سستی آپ کو کر دیں تو آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے اس پہ، آپ کے بزنس پہ. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ میں پھر ایکسپلین کروں؟ ہاں، ہم نے 5 لاکھ کی ہمیں اجازت ملی ہے گورنمنٹ سے، لیکن ہم نے جو ٹینڈر کیے ہیں وہ ہم نے 1 لاکھ کا کیا ہے. لیکن ہم میکسیمم جو ہمارا ٹارگٹ ہے میکسیمم 3 لاکھ امپورٹ کا، 3 لاکھ پہ جم جائیں گے. لیکن جو پچھلے سالوں میں ذرا وہ فگر دکھائیں جو امپورٹ ہوتی رہی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ذرا دیکھیں، نہیں وہ ذرا دکھائیں، ذرا یہ بھی اندازہ کر لیں کہ کس طرح ہوتا رہا ہے. 13 لاکھ بھی ایکسپورٹ، یہ ہے میرا خیال، ہاں یہ ہے 13 لاکھ بھی ایک سال پہ ایکسپورٹ ہوئی ہے. لیکن یہ مجھے نہیں یار ایسا نہ کرے. میں ایک اکنامکس کا اصول بتاتا ہوں جو آپ میں سمجھدار تو آپ سارے ہی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. نہیں ایک منٹ ذرا مجھے یہ آپ کو جو ایکسپورٹ ہوئی وہ ایک 18-19 میں 68 لاکھ ہوئی، 7 لاکھ. یہ شارٹیج تھی، میں یہ بتا رہا ہوں ریٹ کا. مجھے میری بات سن لیں ذرا، فگر سن لیں نا. 7 لاکھ کی نہیں، وہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی تر پرائسز بھی دس دیں گا میں سارا، پرائس چھوڑو. لیکن شارٹیج سی اور امپورٹ پھر ہوئی
19-20 اور 20-21 میں یہ امپورٹ کی 6 لاکھ. چھوڑے اس بات کو, میں نے صرف بتانا تھا. تو انشاءاللہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسٹاک از انف. یہ جو ریومر ہے, جو پینک آتا ہے نا, اس سے آپ کچھ میڈیا کی طرف سے آتا ہے, کچھ اور طرف سے آتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ شارٹیج ہوگی. شارٹیج نہیں ہے, اسٹاک از انف. پرائس ہم نے فکس کی ہوئی ہے, ہماری کوشش ہے. لیکن جب بھی ہوتا ہے کوئی یہ فلکچویٹ کرتی ہے, مختلف فار فلنگ ایریا میں کچھ اور ہوتا ہے, جے بی میں جائیں گے تو شاید ادھر کچھ اور ہو. لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اس طرح ہر روز بنایا جائے. ایک چیز, بہت سارے آپ کے اور بھی ایشو ہیں. آج بڑی مبارکباد والی بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ آج ٹریڈ ڈیل جو ہماری ہوئی ہے, اس پہ آپ کیوں نہیں فوکس سارے کرتے کہ یہ میری بات سن لیں, کل تک بھول جائیں گے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک دن پہلے انڈیا کے منہ پہ جس طرح تھپڑ مارا ہے ٹرمپ نے, اس کا جو ٹویٹ ہے وہ اتنا چبھن والا ٹویٹ ہے کہ آپ ذرا پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اب دوبارہ بھی اس نے کل ٹی وی پہ خود اناؤنس کر کے یہ کہا کہ شاید پاکستان سے وہ تیل خریدے. یہ بھی ایک قسم کا اس کو چبھن ہے نا, وہ تو برداشت نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اکانومی ریوائیو ہوئی ہے, اکانومی پروگریس کر رہے ہیں, انڈیکیٹر سارے بہتر ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے جو پالیسی ریٹ ہے جس کو شرح سود کہتے ہیں 22 سے 11 پہ لائے ہیں. ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, ابھی 20 بلین پہ چلے گئے ہیں, ہمیں 2-3 بلین پہ ملے تھے. اسٹاک ایکسچینج 1,40,000 پہ پہنچ گیا, جو 50 جب گورنمنٹ آئی ہے 50,000 تھا. تو یہ انڈیکیٹرز دیکھیں, انفلیشن قابو ہے. تو یہ انشاءاللہ 1 سال کی کارکردگی ہے, بہتر ہو جائے گا. جنگ ہم نے جیتی ہے, ہمارا مقام کہاں سے کہاں چلا گیا دنیا میں. ہندوستان سفارت, ہماری سفارتکاری ایسی ہے الحمدللہ کہ آج انڈیا تنہا ہے, سوائے اسرائیل کے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آج ایون رشیا, ایون امریکہ, ایون چائنا, یہ سارے جو ڈیفرنٹ جگہ پہ کھڑے ہیں آج وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا جو پیچھے تھا آپ کو پتہ ہے, اس وقت تو سعودی عربیہ ناراض ہو گیا, جو پچھلی گورنمنٹ جس کا بڑا چرچا ہوتا ہے, پچھلی گورنمنٹ وہ یو اے ای ناراض ہو گیا, ملیشیا ناراض ہو گیا. میں آج سٹوری سناؤں ملیشیا کیوں ناراض ہوا, اس طرح تو یہ کرتے رہے ہیں. ٹرکی ناراض ہو گیا, چین جو ہے اس میں سردموری آ گئی, سی پیک کو سلو کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ساری آپ کے لیے ہیں تاکہ یہ بتایا جائے, تاکہ گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے, اسٹیبلٹی آئے. اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ 5 سال میں دیکھیں گے. پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ہم 24ویں معیشت میں شامل ہو چکے تھے. اس وقت انفلیشن آپ دیکھیں کدھر تھا, 4% پہ تھا. اس وقت ہمارا جی ڈی پی 6.5 تھا, 6.4 تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے نیگیٹیوٹی کم ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو آگے بڑھیں گے. جی میں نے ملوڈی پہ اپنا بندہ بھیجا ہے, ملازم میرا ذاتی ملوڈی پہ, انہوں نے کہا جی 173 ہے. یہ نہیں کہ کوئی اس کو جانتا ہے. جی یہ پرائس شوگر کی ہے, آپ یہ کیا جس طریقے سے پیٹرول کی پرائسز 15 دن کے بعد چینج ہوتی ہے, آپ شوگر کی پرائسز بھی چینج کریں گے 15 دن کے بعد, مہینے کے بعد. میں نے ڈی سی کا انسٹرکشن دیکھی پنڈی کا, اس نے کہا جی جولائی کو ریٹ ہوگا 173 اور 15 اگست سے ہوگا 175 اور 15 سپٹمبر سے ہوگا 177 اور 15 اکتوبر سے ہوگا 179 پر کے جی. تو یہ کیا اس طریقے سے چینی بڑھتی جائے گی؟ نہیں دیکھیں, جو 3 مہینے کے لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, کیونکہ پرائس اس کی جس طرح بھی کوئی صاحب کہیں گے بھی کہ 200 روپیہ پہ ہے, تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ جب امپورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہم نے کہا کہ وہ آتے ہی نہیں تھے اس ڈیل پہ ملوں والے کہ جی ہمیں بہت زیادہ پچھلے سال بھی لاس ہوا ہے, یہ ہوا ہے, جو بھی ان کے ہوا ہے نہیں ہوا وہ مافیا ہے. میں تو کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک میں وہاں بتاؤں کہ یہ 165 کی کہ 15 اگست تک, ایک مہینے 15 جولائی کو یہ ہوا ہے ایگریمنٹ, تو 15 اگست تک اس کو کے بعد کہا کہ 2 روپے کی انکریز آپ کر سکتے ہو, کہ جی ہمیں 3 روپے بڑھانے دیں. تو 165 سے 167 ہوگی, 169 171 تک جائیں گے. آپ 179 نہیں ہے, آپ نے کس کو کہہ دیا.